گائیڈ میں ہے کہ ہر صورت کا جو آخر ہوتا ہے اس کا ملخص ہوتا ہے، اس میں بہت سے راز اور اسرار چھپے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں بھی پہلے ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین کو، کفار کو راہ راست دکھائی، دعوت دی، تبلیغ کی گئی، مثالیں پیش کی گئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ گزرا، ان کو جھنجھوڑا گیا، ہر طرح کے دلائل جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، جنہوں نے مانا ان کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے وعدے اور انعامات کا اعلان ہوا، اور جنہوں نے نہ مانا ان کے بارے میں وعیدات کا اعلان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں دلاسا دیا، اطمینان دلایا کہ اے نبی، اگر یہ سب کے سب اسلام نہیں لاتے تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ رب العزت چاہیں تو اس کائنات میں کوئی ایک بھی کافر نہ رہے۔ اور پھر پہلی امتوں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا۔ اور پھر آخری کلمات کہ اگر کوئی شخص دعوت جسے دی جائے وہ دعوت کا انکار کرنے والا ہو، اس کو ٹھکرانے والا ہو، تو اس کے بارے میں ایک اصول بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ تمہارے سامنے سب عقلی اور نقلی دلائل آ گئے، اب تم مانو نہ مانو، لیکن جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ کسی فائدے کی مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھو، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کا تابعدار اور اس کا عبادت گزار ہوں، اور جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو میں اس سے بالکل بری ہوں۔ اس اعلان کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا اعلان فرمایا کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں جو نہ ہی کسی کو نفع دے سکتی ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طاقت کیا ہے؟ فرمایا انہی آیات میں فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایسی چیزوں کی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کیوں عبادت کرتے ہو کہ جو نہ کسی کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، اور اگر تم لوگ یہ سب کچھ کرو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ تم ظالم لوگوں میں سے، یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، لہذا یہی ظالم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا اعلان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اللہ رب العزت نے پیغام پہنچا دیا کہ جس رب کی طرف، جس پروردگار کی عبادت کی طرف، جس معبود کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں ان کی صفات یہ ہیں۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمائیں تو کوئی بھی دنیا کی طاقت، پوری انسانیت مل کر اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس سے وہ ضرر اور وہ تکلیف دور نہیں کر سکتی، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت بھلائی کا فیصلہ فرما دیں تو پوری دنیا کی طاقتیں بھی مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہیں اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بہت ہی بخشنے والی ذات ہے اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا، حق آ گیا، اب ماننا تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ ماننا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی اس سے ہدایت طلب کرتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس ہدایت کے رستے کی وجہ سے، اس رستے پر چلنے کی وجہ سے اگر کوئی فائدہ ہوگا تو اسے اپنی ہی ذات کو ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بادشاہت، اللہ رب العزت کی شہنشاہت میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی ترقی نہیں ہوگی۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص اس کے ذریعے سے اس کو ٹھکرا کر، اس کا انکار کر کے، اللہ کے اعلان اور اللہ کے پیغام کا انکار کر کے اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو خوشی سے ہو جائے، وہ گمراہی کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا جو اس کا انکار کرنے کی وجہ سے وبال کا مستحق ہوگا۔ اور فرمایا ساتھ ہی اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اگر وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اس کی گمراہی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شہنشاہت میں، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں، اللہ رب العزت کی خدائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے۔ اور پھر آخری آیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ما انا علیکم بوکیل، یعنی میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا کوئی وکیل ہوں۔ یہ ایک جملہ کہہ کر عیسائیت اور نصرانیت اور یہودیت ان تمام کے عقائد کی طرف کا رد ہو گیا کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں، یعنی جس طرح سے دوسرے مذاہب نے یہ عقائد گھڑ لیے کہ فلاں نبی انہوں نے وہ
سولی پہ لٹک گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، یا بعض مذاہب کے لوگوں نے یہ گھڑ لیا کہ فلاں نبی جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے روز وہ ایک قسم کا وکیل بن کر آئے گا اور ہمیں بخشوائے گا، اور ہم اللہ رب العزت کی ایسی قوم ہیں کہ ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے ما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا کسی بھی قسم سے ذمہ دار نہیں۔ اور یہ دوسرا علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ اگر کفار سے یہ خطاب ہے تو کفار سے خطاب کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں، یعنی اگر تم اللہ رب العزت کے اس پیغام کو جو میں لایا ہوں قبول کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا، اگر ٹکراؤ گے تو نقصان بھی تمہیں ہوگا، میں اس کا ذمہ دار نہیں، بلکہ مجھے صرف اور صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے صرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، لہذا میں نے اللہ کا پیغام من و عن جس طرح سے مجھے وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا تم تک پہنچا دیا، اگر مانو نہ مانو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور آخری آیات میں بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخلصانہ ایک مشورہ بلکہ حکم فرما دیا کہ آپ جو کچھ آپ پر وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتے رہیں، ثابت قدمی اختیار کریں، اور جو یہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو ٹکراتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، اس پر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان تمام کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ سمجھ لینا چاہیے۔ فرمایا ولا تدعو، یہاں پہ کل بھی یہی ذکر ہوا، پچھلی آیات سے اس کا تذکر اس کا تعلق ہے کہ یہاں پہ مذکر واحد کا صیغہ ہے اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان گناہوں کے کاموں کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا علماء نے بلکہ تمام مفسرین نے یہی قول نقل فرمایا کہ ان الفاظ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت اور عام لوگوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا، اگر شرک کرو گے تو تم ظالم ٹھہرائے جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دوسرے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، عام امت کو سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ولا تدعو، اور نہ پکاریں آپ من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو، ما اس ذات کو، لا ينفعک جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے، ولا یضرک اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فإن فعلت پھر اگر تو نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین پس بے شک یقیناً تم اس وقت ظالموں میں سے، یعنی امت کو یہ سبق سکھا دیا کہ تم ثابت قدمی اختیار کرو اور ان چیزوں سے بچے رہو، اگر تم اس چیز میں پڑ گئے تو تم ظالم ہو، جیسا کہ باقی لوگ جو ان کی پوجا کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ، اب اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا اظہار فرمایا، اور یہ ایسی صفات ہیں کہ ہر مسلمان ان صفات پر یقین رکھے، اور جو انسان بھی ان صفات پر یقین نہیں رکھنے والا وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور فرمایا وہیں یمسس کا، اور اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو اللہ بضر کوئی تکلیف، تو فلا کاشف لہ الا ہو، بس نہیں ہے، لا نہیں ہے، کاشفہ اس کو دور کرنے والا، لہو اس تکلیف کو اس کے لیے، اس شخص کے لیے، الا ہو مگر وہی اللہ، یعنی اللہ رب العزت کسی کو تکلیف پہنچائیں تو دنیا کی کوئی ذات اس سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی، الا ہو مگر وہی ذات، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہی چاہے تو اس تکلیف کو دور فرما سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا وہیں یرید کا، اب یہاں پہ یہ اللہ کا جو لفظ استعمال فرمایا یہ بھی ایک عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگوں کا اس طرح سے عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ جو فیصلہ فرما دے، بس جو حکم فرما دیا یا جو عمل ہو گیا بس ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو دوبارہ سے تبدیل نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی کے لیے نقصان یا کسی کے لیے تکلیف کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرما دیا، اس کو پہنچی تکلیف، تو کسی بھی ذات میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اس تکلیف کو دور کر سکے، الا ہو مگر اگر اللہ چاہیں تو اللہ دوبارہ اس تکلیف سے اسے بچا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وہیں یرید کا، اور اگر یرید کا ارادہ کرے اللہ رب العزت بخیر کسی بھلائی کا، فلا راد لفضلہ تو فلا راد تو نہیں کوئی بھی نہیں ہے اس کے فضل کو رد کرنے والا، یعنی ختم کرنے والا، دور کرنے والا، ہٹانے والا، یعنی اگر اللہ رب العزت کسی کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ارادہ فرما لیں تو کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کے اس فضل کو دور نہیں کر سکتا۔ یصیب به من یشاء من عبادہ، یصیب به من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے کرتا ہے، یصیب وہ پہنچاتا ہے یا کرتا ہے اپنا فضل، به اپنا فضل، من یشاء جس پر بھی چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم اور وہ بڑا ہی مغفرت والا ہے اور بڑا ہی رحمت والا ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الحق
تحقیق جاءکم الحق تمہارے پاس حق پہنچ چکا، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، فمن اہتدی پس جو شخص بھی اہتدی ہدایت کی راہ پر آ جائے، فانما پس سوائے اس کے نہیں، یہتدی لنفسہ پس وہ ہدایت یافتہ ہوگا، یعنی ہدایت پر چلے گا، لنفسہ اپنے ہی ذات کے لیے، یعنی اس ہدایت کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، ومن ضل اور وہ شخص جو ضل بھٹک گیا، فإنما پس سوائے اس کے نہیں، یضل علیہا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی علیہا اسی پر ہوگا، وما انا علیکم بوکیل اور نہیں ہوں انا میں علیکم تم پر بوکیل کسی بھی قسم کا وکیل یا کسی بھی قسم کا ذمہ دار، یعنی میں تمہارے بارے میں ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے حکم ہوا کہ تم تک میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں، سو میں نے پہنچا دیا، جس کے جی میں آئے وہ مان لے، ہدایت یافتہ ہو جائے، اور جس کے جی میں چاہے جو جی چاہے وہ اس کا انکار کرے اور ہمیشہ کے لیے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ آگے فرمایا واتبع اور پیروی کیجیے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ پیروی کیجیے ما یوحا الیک جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وصبر اور آپ صبر کیجیے، حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ یحکم اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیں، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آخری، وما انا علیکم بوکیل، اور اسی طرح کے بعض دوسری آیات میں بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ آپ صرف پیغام کو پہنچانے والے ہیں، آپ کی امت میں سے جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اپنی امت کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت یہی فکر تھی کہ کیسے میری امت کا ایک ایک فرد اس دائمی عذاب سے بچ جائے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حقدار ٹھہرا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا